اگر کسی نے عملی قرآن دیکھنا ہو تو وہ سیرت مصطفیٰ کا بغور مطالعہ کرے، اس کو سارا قرآن عمل کے اندر نظر آ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو عمل کے اندر اگر مجسم قرآن دیکھنا ہو تو وہ سیرت آپ جناب کی ہے، آپ جناب کی جو سیرت ہے یہ عملاً قرآن ہے۔ پھر درجہ بدرجہ یہ چیز چلتی ہوئی شیوخ کی طرف منتقل ہوتی ہے۔ شریعت کے اندر شیخ کیوں ضروری ہے؟ شریعت کے اندر شیخ اس لیے ضروری ہے تاکہ انسان اپنے نظریات کی نوک پلک سیدھی کرے۔ سب سے پہلے نظریہ ہوتا ہے، نظریہ کے بعد عمل ہوتا ہے۔ آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، یہ آپ کا آنا ایک عمل ہے، مگر اس سے پہلے آنے سے پہلے ایک نظریہ تھا۔ حقیقی وہی چیز ہے۔ آپ کا یہاں بیٹھنا آپ کو اللہ کی بارگاہ کے کتنا قریب کرے گا؟ گھر میں جو آپ نے پہلا قدم اٹھایا تھا اس محفل کے لیے، اس کی بنیاد پر آپ کو ملے گا۔ وہ آپ کا نظریہ تھا، وہ آپ کی خواہش تھی۔ آپ یہاں پر 2 گھنٹے بیٹھے رہے، آپ کے اس بیٹھنے کو بعد میں دیکھا جائے گا۔ اس بیٹھنے کی وجہ جو تھی سب سے پہلے اس کو دیکھا جاتا ہے۔ یہ بندہ یہاں پر کیوں بیٹھا ہے؟ یہی نظریہ ہوتا ہے، اسی کو نیت کہتے ہیں۔ نظریہ اور نیت ان کی بھی ایک بنیاد ہے۔ جب تک وہ بنیاد درست نہیں ہوگی، نہ نظریہ ٹھیک ہوگا اور نہ ہی نیت ٹھیک ہوگی۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہے انسان کی خواہش۔ چاہت پیدا ہوگی تو نیت کرے گا نا۔ ایک چیز اندر گزرے گی، اس کے بعد انسان پھر کرنے کی نیت کرتا ہے۔ جب کوئی شے گزرتی نہیں، اندر پیدا نہیں ہوتی، کوئی جذبہ جنم نہیں لیتا، تو نیت اس وقت تک تو نہیں ہو سکتی۔ تو نیت سے پہلے بھی ایک چیز ہے، وہ ہے جذبہ خواہش۔ وہ نیت کی بھی بنیاد ہے، وہ نظریے کی بھی بنیاد ہے۔ اب اتنی گفتگو کرنے کے بعد جو میں نے آپ کو عمل کے سٹیپس بتائے ہیں کہ عمل کا بنیادی فلسفہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ وہ خواہش سے شروع ہوتا ہے۔ خواہش ہے، اس کے بعد پھر نیت ہے، نیت کے بعد پھر نظریہ قائم ہوتا ہے، اور نظریے کے بعد پھر عمل ہوتا ہے۔ تو ان سب کی بنیاد کے اندر خواہش ہے۔ آپ یہاں پر کیوں آتے ہیں؟ اس کی خواہش کیا ہے؟ وہ جتنی ستھری ہوگی، آپ کے عمل کو اللہ تعالیٰ اتنا نور نصیب فرما دے گا۔ آپ کے یہاں پر آنے کی خواہش جتنی رضا الہی کے قریب ہوگی، آپ کا نور، آپ کا عمل اتنا مقدس ہوگا، اتنا مطہر ہوگا۔ تو اصولی بات سمجھ لی آپ سب نے کہ نیت اعمال کا دار و مدار تو نیت پر ہے، مگر نیت کا بھی مدار خواہش پر ہے۔ وہ کیسے؟ اتنی بڑی بات ہے، آگے حدیث بہت ضروری سمجھنے والی ہے، تاکہ ربیع الاول شریف کا آپ کو آج روحانی رزق جو ہے نا وہ دیا جائے، جس کی بنیاد پر پورا مہینہ غور رکھنا ہے آپ نے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تابعا لما جئت۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مکمل ایمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اپنا باطن میرے حکم کے حوالے نہیں کر دیتا، اپنی خواہش میرے حکم کے تابع نہیں کر دیتا۔ جو لوگ فقر کو کچھ پسند کرتے ہیں نا سننا، اور جو لوگ تصوف سے کچھ شغف رکھتے ہیں، میں یہ ان کو ایک لائن میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ حدیث
فنائے خودی کا مکمل درس ہے. خود کو فنا کرنا کہاں سے ثابت ہے اور کیسے کرنا ہے؟ یہ پوری حدیث اس فنائے خودی کا درس دے رہی ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تابعا لما جئت. اے انسان، جو تیری خواہش ہے نا اندر، ہوا خواہش کو کہتے ہیں، اس خواہش کو میرے تابع کرتے. کیا مطلب؟ کہ اس کو فنا کر دے. تو جس وقت انسان فنا کر دے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی خودی کو فنا کر. تو خود کچھ نہیں چاہے، جو تیرا محبوب چاہے تو وہ چاہے. تو خود کچھ نہیں اپنا نظریہ بنائے، جو تیرا محبوب نظریہ تجھے دے تو وہ نظریہ بنائے. تیری اپنی کوئی زیست کے بارے میں چاہت نہیں ہونی چاہیے. جو چاہت تجھے آقائے دو جہاں گنبد خضرا کے والی اور سارے نبیوں کے تاجدار عطا کرے، وہ تیری چاہت ہونی چاہیے. تو خود ہی مٹ گئی نا. پھر جب خواہش، کیا فرمایا کہ اپنی خواہش کو میرے تابع کر دو. تو جس وقت اپنی خواہش ان کے تابع ہو گئی تو یہی تو خودی کی فنا ہے. خود کو یہی تو فنا کرنا ہے، اور کیا ہے؟ تو اس کا ترجمہ ایک یہ ہوا، اس وقت تک تمہارا ایمان پورا ہو ہی نہیں سکتا جب تک تم اپنی خودی کو ختم نہیں کر دیتے، جب تک تم اپنے خود ساختہ نظریات کو ختم نہیں کر دیتے. اللہ اکبر. دنیا کی تعلیم میں اور خود ساختہ انسانوں کے لٹریچر اور نظریات نے بڑے بڑے فرعون پیدا کیے ہیں. جن لوگوں کے پاس اللہ کا دیا ہوا نصاب تعلیم نہیں ہے یا نہیں تھا یا اب ہے تو ان کو قبول نہیں ہے، ان میں سوائے فرعون اور نمرود کے کوئی اور پیدا نہیں ہو سکتا. یہ یاد رکھیے گا بات. ان میں انسان پیدا نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ انسانوں کے خود ساختہ اپنے تعلیمی نظریات ہیں، اور جو نظریات انسان نے پیدا کیے ہیں، خود بنائے ہیں، اس سے انسان نہیں بنے گا، اس سے فرعون بنے گا، اس سے نمرود بنے گا، اس سے قارون بنے گا. اور جو نظریات گنبد خضرا کے والی نے عطا کیے ہیں، اس پر عمل کرتے کرتے جناب سیدنا ابوبکر صدیق بنیں گے، حضرت سیدنا عمر ابن خطاب بنیں گے، جناب عثمان غنی بنیں گے، اور مولا علی مشکل کشا شیر خدا بنیں گے. جو تعلیم سے واقف حضرات ہیں، اگر وہ غور کریں کہ یہ گفتگو کس تقسیم کے ساتھ ہو رہی ہے تو ان کو یہ بہت کام دیں گی یہ باتیں. اس سے کیا پتہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں؟ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، خود ساختہ نظریے کو بھی قتل کرو، خود ساختہ انسانی تعلیم اور انسانی قوانین جو ہے ان کو بھی ختم کر دو، کیونکہ ان سے انسان کبھی پیدا نہیں ہو سکتا. اگر انسان بننا ہے اور معاشرہ صاف کرنا ہے اور گھر کو منور اور روشن کرنا ہے اور ذہن کو مطہر کرنا ہے تو پھر خود ساختہ تعلیم کی لائنوں سے باہر نکلو اور تعلیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے قبول کرو اور اپنی خودی کو فنا کرو. یہ اس حدیث میں درس ہے. لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تابعا لما جئت. جب تک تم اپنے آپ کو فنا نہیں کرو گے تمہیں نہ مکمل ایمان مل سکتا ہے، نہ ایمان کا نور مل سکتا ہے، نہ ایمان کی لذت مل سکتی ہے، نہ ایمان کی چاشنی مل سکتی ہے، اور نہ ہی جب یہ سب کچھ نہیں ملے گا تو تمہیں میرا قرب کیسے مل سکتا ہے. گفتگو یہی ہے یہاں پر اس حدیث کے اندر. لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تابعا لما جئت. تو خواہش جو ہے یہ منہ کا نظریہ نہیں ہے، یہ منہ سے نہیں نکلتی، آنکھ سے نہیں نکلتی، خواہش ہاتھ سے نہیں نکلتی. خواہش تو باطن کا ایک جذبہ ہے، باطن کا ایک جذبہ ہے، اور اسلام کا تو سارا تعلق ہی باطن سے سٹارٹ ہوتا ہے. اسلام ظاہر سے گفتگو بات میں کرتا ہے، پہلے اسلام اندر سے بات کرتا ہے، کیونکہ انسان جو چھپا بیٹھا وہ تو اندر ہے، اور جو انسان ظاہر ہے وہ بھی اندر ہے، اور جو انسان اللہ کے سامنے ہے وہ بھی اندر ہے،
اور جو انسان دوسروں سے چھپا ہوا وہ بھی اندر ہی ہے. تو جو اندر ہے جس کو کوئی دیکھ نہیں سکتا اللہ اس کو دیکھتا ہے. تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنا اندر میرے تابع کرو، اپنی خودی کو ختم کرو، اپنی خودی کو فنا کرو. جس وقت تم اپنی خودی کو ختم کر دو گے، اپنے آپ سے گزر جاؤ گے. اپنی چاہتے ہیں نا ہماری اس دور کے اندر اپنے نظریات ہیں. ہمارے پریشانی کی بہت بڑی وجوہات ایک یہ بھی ہے، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر کی پاک تعلیمات قبول نہیں ہے، لازم ہے ان پر کہ وہ پریشان بھی رہیں اور اضطراب میں بھی رہیں. جو پریشانیاں انسان کی خود اپنی وجہ کرتا ہے، خود اس نے پیدا کی ہے، اس میں سے بہت زیادہ جمگٹھا جو لگا ہوا تعلیمات کا وہ خود ساختہ وضعی باتیں اور وضعی قانون ہے، وہ سب ہم نے خود پیدا کی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے معبود کو پیدا فرمایا تو کس وجہ سے پیدا فرمایا؟ اس لیے کہ اے لوگوں میں نے رحمت بنا کر بھیجا ہے. تو اس معبود کی ہر چیز ہی رحمت ہے. اس کا بیٹھنا رحمت، اس کا دیکھنا رحمت، اس کا فرمانا رحمت، اس معبود کا چلنا رحمت، اس معبود کا تمہارے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا رحمت ہے. اور میری بارگاہ سے بار بار اعمال کی شدت کو ختم کرنے کے لیے رخصت دلانا تو یہ سب سے بڑی رحمت ہے. کتنی جگہوں پر آقا کریم علیہ السلام نے اس امت کو رخصت دلائی ہے. حضرت موسیٰ کا تجربہ تھا نا، اسی لیے تو اس کے یا رسول اللہ 50 نہیں پڑھیں گے، یہ 5 تک بھی فرمایا، یہ پھر بھی نہیں پڑھیں گے. فرمایا اب مجھے غیرت آتی ہے، میں رب کی طرف دوبارہ رجوع نہیں لا سکتا. جہاں غیرت مصطفیٰ ٹھہر گئی وہاں پر اللہ کا فرض بھی ٹھہر گیا. اگر حضور جاتے ہیں تو کیا انکار کیا جا سکتا ہے؟ تو غیرت مصطفیٰ 5 پہ ٹھہر گئی، اللہ کا حکم بھی 5 پہ ٹھہر گیا. دوسرے انبیاء کو رب تعالیٰ نے حکم اپنی مرضی سے دیے. نماز کا حکم اس امت کو غیرت مصطفیٰ نے اپنی مرضی اور اپنے انتخاب سے عطا کیا. سبحان اللہ. کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اس نظریہ کو اس پیمانے کے سامنے رکھ کر دیکھ لو کہ کون کیا کر سکتا ہے اور کون کیا نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ وہ بھی رب ہے، پھر اس کو کریم اسی لیے تو کہتے ہیں کہ اس کے کرم کے اندر کبھی بھی کمی واقع نہیں ہوتی ہے. اس کو رحیم اس لیے تو بولتے ہیں کہ رحم اس سے ختم ہی نہیں ہوتا ہے. اس مالک نے بھی پھر اپنی شان دکھائی اور غیرت مصطفیٰ نے بھی اپنی شان دکھائی. غیرت مصطفیٰ جب پوری ہوئی، جب حضور نے فرمایا کہ میں اس سے آگے نہیں جاؤں گا، میری غیرت گوارا نہیں کرتی، میں یہیں پہ ٹھہرتا ہوں. 5 پہ اللہ تعالیٰ نے پھر حکم نازل کیا، فرمایا جاؤ جبریل اپنے محبوب کو جا کر کہہ کر آؤ، آپ اپنے غلاموں کو یہ بات عرض کر دیں، یہ 5 پڑھیں گے میں ثواب سب کو 50 کا ہی عطا کر دوں گا. تو محبوب نے اپنی محبوبیت حکم میں شدت کو خفت میں بدل دیا، اور رب نے محبوب کے چہرے کی برکت کی وجہ سے اپنے فیصلے کو وہیں پر رکھا کہ یہ 50 تو نہیں ان سے پڑھانا، یہ پڑھیں گے 5 مگر ثواب میں نہیں بدلوں گا، ثواب پورا 50 کا ہی عطا کروں گا. تو اس امت کے لیے اجر کے فیصلے نہیں بدلے، اس امت کے لیے کوانٹٹی کے فیصلے جو بدلے ہیں احکامات کے اندر. تو اب آپ خود غور کر لیں ان کی رحمت للعالمین کہاں تک مؤثر ہے، کہاں تک ان کی رحمت للعالمین نے انسانوں کے اوپر کرم فرمایا ہے. صرف انسان ہی نہیں ہے، انشاءاللہ اس ماہ مبارک میں آگے چلتے جائیں گے تو سیرت کے دروس میں کرتا چلو جاؤں گا کہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ہوا میں اڑنے والے پرندے کو بھی حقوق عطا فرمایا. تحریک روزۃ الاسلام اپنا ایک منفرد نام اس وجہ سے نہیں رکھنا چاہتی ہے، آپ یہاں سے جو کچھ لے رہے ہیں آپ اس کو لے کر کے، یہ گفتگو ساری ریکارڈ ہو رہی ہے، آپ اگر اس کو کسی درس نظامی کے عالم کے سامنے رکھیں یا کسی طالب کے سامنے رکھیں، مجھے تفوق کی طلب نہیں ہے، میں گفتگو کی تقسیم پر بات کر رہا ہوں کہ یہ گفتگو کتنا نچوڑ کر اور کتنے فیصلوں کے بعد اور کتنے غور اور خوض کے بعد آپ کے سامنے رکھی جاتی ہے. اب آپ نے تو صرف یہی کرنا ہے کہ اس کو لیا اور اس پر عمل شروع کر دیا. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یکمل احدکم حتی یکون ہواہ، تمہاری خواہش میرے تابع ہونی چاہیے،
اس حکم کی گہرائی ذرا ماپ کر دیکھو آپ، کہ جس وقت خواہش بندے کی تابع ہو گئی نا، تو کیا مطلب ہوا؟ خواہش یہ بنیاد ہے نیت کی، اور نیت بنیاد ہے نظریے کی، اور نظریہ بنیاد ہے عمل کی۔ عمل تو آتا ہے جا کر چوتھے درجے پر۔ اس ترتیب کے ساتھ جو میں سمجھنے میں مجھے مطلب جو کامیابی نصیب ہوئی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں میرے آقا کی منطق اور حضور کی گہرائی اور وسعت علمی۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا عمل جہاں سے شروع ہوتا ہے وہ تو تمہاری خواہش ہے، اپنی خواہش کو ہی میری پیروی کے اندر مسلمان کر لو۔ یعنی کیا مطلب ہوا؟ کہ کوئی بھی عمل اس انداز میں نہ کرے کہ ظاہر میں تو وہ عمل کر رہا ہے مگر اس کا اندر پریشان ہے، ظاہر میں تو وہ میری سنت پر عمل کر رہا ہے مگر اندر میں اس کو چاہت نہیں ہے، پریشان نظری کا شکار ہے۔ تو جو بندہ پریشان نظری کے ساتھ میرے دین پر عمل کرے گا وہ عمل کرنے کے باوجود بھی کامل الایمان نہیں ہے۔ اس وجہ سے، اس لیے کہ جو تمہاری بنیاد ہے وہی مسلمان نہیں ہے، تمہاری جو خواہش ہے وہی پیروی میں نہیں ہے۔ اگر انسان کا عمل بہت اچھا بھی ہو، نظریہ بہت اچھا بھی ہو، مگر اس کی خواہش اگر اچھی نہیں ہے تو اس کی نیت بھی اچھی نہیں ہوگی۔ اس کی نیت اچھی نہیں ہے تو نیت جو نظریہ کو بنتی ہے وہ نظریہ بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ پھر تو جب نظریہ بھی ٹھیک نہیں ہوگا تو بتائیے پھر عمل کے اندر کیسے قوت آئے گی؟ اللہ اکبر، کتنی گہرائی ہے اس حدیث کے اندر، ایک لفظ کے اندر، لا یکون لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بنیاد کی بات فرمائی، اپنی بنیاد کو عاشق کرو، اپنی بنیاد کو مسلمان کرو۔ تمہارے اندر سے اٹھنے والا جو جذبہ ہے دل کے اندر سے، وہ میری محبت اور موافقت میں باہر آئے۔ پریشان ہو کر نہ آئے کہ تمہیں اگر دین پر عمل کرنا پڑے تو تم پریشان اور ڈھیلے ڈالے ہو کر کرو۔ یہ خواہش تمہاری سچی نہیں ہے، یہ تمہارا جذبہ سچا نہیں ہے۔ اور اگر سبق سیکھنا ہے تو بدر کے ان دو ننھے منھے مجاہدوں سے سیکھ لے جو شہید ہونے کے لیے رو رہے تھے اور حضور کے قدم عین کو پکڑ رہے تھے۔ میرے آقا نے فرمایا تم چھوٹے ہو، تو کہا یا رسول اللہ ہمیں جانا ہے، ہمیں جانا ہے، ہم نے سنا ہے کہ ایک بدبخت ہے جو آپ کو گالیاں دیتا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم دونوں بھائی اس کا سر اڑا کے رکھتے ہیں۔ اللہ کا فیصلہ بھی ان کی زبان پر آ کے ٹھہر گیا۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تو ان دونوں بچوں نے ہی ابو جہل کا سر اتارا تھا۔ اور جس وقت آخری ٹائم تھا پوچھا گیا اس بدبخت سے بتا کوئی بات، اس نے کہا اور تو سب کچھ ٹھیک رہا زندگی میں، مگر یہ جو مرنے کے وقت میں میری گردن اتاری گئی ہے، یہ بچوں نے اتاری ہے، یہ مجھے بڑا دکھ ہے اس بات کا۔ مجھے کوئی مارتا تو کوئی عرب کا سردار مارتا تاکہ سردار سردار سے مرتا تو پھر بات بنتی۔ تو یہ ابو جہل کہنے لگا، تو بات میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ خواہش اچھی تھی نا، جذبہ سچا تھا۔ جب جذبہ سچا ہو تو رب بڑے کام پھر لے لیتا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ جذبہ جس وقت انسان کا ستھرا ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے، کام انسان نہیں کرتا، کام تو خدا لیتا ہے۔ اور بندے کا تو کام ہے جذبہ کو پاک کرنا، قلب کو صاف کرنا۔ تو تمہارا عمل تو جا کر آتا ہے چوتھی جگہ پر جا کر، سب سے پہلے تو خواہش ہے۔ بس اسی خواہش کو تو حضور نے فرمایا ہے کہ تمہارا ایمان اس وقت تک تکمیل کے درجات کو پا نہیں سکتا جب تک تمہاری خود ہی نہیں مرے گی، جب تک تمہارے نظریات ختم نہیں ہوں گے، جب تک تمہاری مرضی اور چاہت ختم نہیں ہوگی، جب تک یہ ختم نہیں ہوگی میرا جی چاہا تو میں نے ایسا کر دیا۔ تو یہ کسی میں عاشق کا درس نہیں سنا رہا کہ عاشق بننے کے لیے یہ ہے، عاشق بننے کے لیے بھی یہی حدیث ہی منتہا ہے، یہی حدیث منتہا ہے، مگر یہی حدیث مکمل الایمان کے لیے مبتدا بھی ہے۔ ایمان مکمل کرنا ہے تو اپنی خواہش کو آہستہ آہستہ اس کا دم توڑتے جاؤ، اور جس وقت یہ خواہشات مٹتی چلی جائیں گی اور آقا دو جہاں کی پیروی میں ہوتی جائے گی، جب یہ انتہا کو پہنچ جائے گی تو پھر انشاءاللہ تم عاشق مصطفیٰ بن جاؤ گے۔ تو یہ ایک حدیث جو ہے، یہ ایک حدیث کے اندر فخر کے کتنے دروازے ہیں، شریعت کے کتنے سبب اور پہلو ہیں اس کے اندر۔ اور اس میں اگر شریعت کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے، یہ تو میں نے فخر کی بات کر دی نا آپ کے سامنے، کہ اگر لا یکون لا یؤمن حتی یکون ہواہ تابعا لما جئت، یہ میں جتنی مرتبہ حدیث پڑھ رہا ہوں نا
اتنی مرتبہ ہی رحمت کا نور زبان کے اوپر جاری ہو رہا ہے. میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں یہ حدیث تو یہ حدیث یہ پاک وہ کلمات ہے جو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے موتی بن کر باہر تشریف لائے. یہ کتنی بیماریوں کو ختم کر رہی ہے جو آپ سن رہے ہیں نا, اور آپ کے اندر یہ بار بار جو حدیث کے الفاظ جا رہے ہیں یہ کئی روحانی امراض کو ختم کر رہی ہے, کئی روحانی امراض کو ختم کر رہی ہے. تو یہ میں نے عرض کر دیا آپ کو کہ فنائے خودی کیسے ہوگی اور فنائے خودی کا ثبوت کیا ہے اور فنائے خودی کے اندر نقطہ اول کیا ہے. تو فنائے خودی کے اندر نقطہ اول اور راز اول سر اول یہی ہے کہ انسان اپنی خواہش سے آگے گزر جائے, اپنے محبوب کے حوالے سب کچھ کر دے. مطلب یہ ہے کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی میرا نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے آپ کو میرے سپرد نہیں کر دیتا. تو خود سپردگی ہی ایمان کی تکمیل کا پہلا سبب ہے اور خود سپردگی ہی عشق کی پہلی منزل ہے. تو یہاں سے یہ تو ہوگی فقر کی بات, اب اس کو زیادہ گفتگو میں نہیں لا سکتا ٹائم کیونکہ تھوڑا ہوتا ہے. اب شریعت کے دائرے میں اگر اس کو لے کر چلے جہاں سے ہم نے عمل شروع کرنا ہے تو یہ یاد رکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں ہمیں آپ جناب کی سیرت میں 3 طرح کے عمل نظر آتے ہیں. ایک عمل وہ ہے حضور کی زندگی کے جو صرف حضور کے ساتھ خاص ہے, وہ کسی اور کو اجازت نہیں ہے, کوئی اور کر نہیں سکتا. کتنی بڑی بات ہے نبی پاک کے بے مثل ہونے کہ نہ سرکار جیسا کوئی ہے اور نہ ہی سرکار کسی جیسے ہے, دونوں اعتبار سے. تو اعمال کے اندر ایک اعمال کی لائن پوری وہ ہے جو صرف تعلق حضور کی ذات سے رکھتی ہے اور وہ نبی پاک کی خصوصیات ہے. اس میں اللہ نے نہ کسی صحابی کو اجازت دی ہے نہ کسی ولی کو اجازت دی ہے, کسی کو اجازت نہیں. کتنے مقرر بھی ہیں صحابہ کرام, کتنے مقرر تھے سرکار دو عالم, کسی صحابی کو بھی اجازت نہیں ہے اس عمل کرنے کی, وہ صرف اور صرف آپ جناب کی خصوصیات. نمبر 1 مثال کے طور پر وہ عمل جو سرکار کے لیے مباح تھا اور امت کے لیے کرنا حرام ہے, وہ کون سا عمل ہے؟ صرف حضور کر سکتے ہیں, امت ہی نہیں کر سکتا. 4 سے زیادہ شادیاں کرنا ایک ٹائم کے اندر, یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے مباح فرمایا, امت ہی نہیں کر سکتا. امتی جس مرضی درجہ کا ہو نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے اس درجہ کے اندر میرے محبوب کو بے مثل بھی رکھا ہے اور عمل کے اندر لا شریک بھی رکھا ہے, اور یہ اجازت اللہ نے عطا کی. اور باقی سب کو اگر ایک وقت میں رکھنے کی اجازت ہے تو صرف 4 خواتین, اس سے زیادہ نہیں, اور وہ بھی مشروط انداز کے اندر, اس کی بھی شرائط ہے. تو یہ عمل سرکار کے لیے مباح ہے, امت کے لیے حرام ہے. امت یہ عمل نہیں کر سکتی, وہ جس مرضی درجہ کا وہ شخص ہو. ایک تو آپ جناب کی زندگی کے اندر اعمال اس طرح کے نظر آتے ہیں, اس کو صرف ہم نے ایمانیات کے تعلق میں سننا ہے اور ایمان رکھنا ہے, اس پر عمل ہم نہیں کر سکتے ہیں, نہ ہمیں اجازت ہے. اور آپ جناب کی سیرت کو اگر دیکھا جائے تو عمل کی ایک دوسری لائن ہمیں ایسی نظر آتی ہے جس کا تعلق حیات انسانی کے ساتھ, انسان کی زندگی کے ساتھ ہے. مثال کے طور پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت کلام فرماتے تھے تو کیسے کلام فرماتے تھے؟ جب حضور کھانا تناول فرماتے ہیں تو انداز کیا ہوتا تھا؟ جب سرکار تشریف فرما ہوتے تھے تو انداز کیا ہوتا تھا؟ جب آپ چلتے تھے تو انداز کیا ہوتا تھا؟ بیٹھنا, اٹھنا, کلام فرمانا, پانی نوش فرمانا, کھانا تناول فرمانا, استراحت لینا, آرام فرمانا, وضو فرمانا, یہ سب تعلقات انسانی ہے, حیات انسانی سے یہ اعمال تعلق رکھتے ہیں. اس کے بارے میں حضور فرما رہے لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تابعا لما جئت بہ, تم میں سے اس وقت تک پورا عاشق کوئی نہیں بن سکتا جب تک وہ کام نہ کرے جو اللہ کی طرف سے فرض تو نہیں ہے مگر تمہارے محبوب نے کیے ہیں, اور تمہیں فرض سے تعلق نہیں ہونا چاہیے, تمہیں عادت مصطفیٰ کو پسند کرنا چاہیے, تمہیں حضور کی عادت کو پسند کرنا چاہیے. پھر عاشق جو ہوتا ہے وہ واجب فرض کی تقسیمات کو ابد سمجھتا ہے, اس کے ہاں فرض اور واجب کی تقسیم ہوا نہیں کرتے ہیں. ہاں ایک درجہ وہ بھی ہے آپ جناب کی سیرت میں جس کا تعلق حقوق اللہ اور حقوق العباد کے ساتھ ہے. اب یہ تو کرنا ہی کرنا ہے, نماز ہے تو پڑھنی ہے, اگر کسی سے قرض لیا ہے تو
دینا ہے اس انداز کے باقی جتنے حقوق ہیں. آپ کی زندگی میں ایک یہ بھی پہلو ہے, اس کا مطالبہ ہے شریعت کے لیول کے اندر. اب دونوں حدیثوں کو میں اینڈ پہ بات لے آیا ہوں, توجہ آپ کی مضمون چاہوں گا. ایک ترجمے کے لحاظ سے انسان پورے ایمان والا بنتا ہے, اور ایک ترجمہ اور تشریح کے لحاظ سے انسان عاشق رسول بنتا ہے. کس لحاظ سے؟ وہ حقوق جن کو ادا کرنا واجب ہے, فرض ہے, اور جن کا ترک کرنا گناہ کبیرہ ہے, ان کو جس وقت کرے گا انسان اور کرتا چلا جائے گا تو اس کا ایمان مکمل ہوتا جائے گا, اس کا ایمان پورا ہوتا جائے گا. آپ اس لحاظ سے ترجمہ یہ ہوا, تم میں سے کوئی اس وقت تک پورے ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک جو چیزیں اللہ اور اس کے رسول نے واجب کی ہیں تم پوری نہیں کرو گے, تمہارا ایمان پورا نہیں ہوگا. اس لحاظ سے اور اس تشریح کے لحاظ سے, اور آپ جناب کی سیرت کے اس پہلو کے لحاظ سے انسان مکمل ایمان والا بنتا ہے. اور اگر کسی نے عاشق بننا ہے تو پھر وہ یہ نہیں پوچھتا کہ یہ فرض ہے یا یہ واجب ہے یا یہ سنت ہے, یہ کیا ہے. جب اس کو یہ پتا چل جائے کہ یہ میرے محبوب نے کیا ہے, پھر وہ یہ نہیں پوچھتا واجب ہے, سنت ہے, کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو روح سعید دی ہوتی ہے, وہ سعادت مند روح ہوتی ہے. اس روح کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی فرض کیا ہے, واجب کیا ہے, سنت کیا ہے. بس جب اس کو یہ پتا چلا یہ تو خصلت یار ہے, یہ تو عادت محبوب ہے, اور یہ تو بنائے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے عشق جذبہ کے اندر بہت بڑی بنیاد ہے, وہ اس فرض میں نہیں پڑتا. اس لحاظ سے جس وقت آپ دیکھیے سونا جو ہے یہ سنت ہے, مگر امت کے اوپر فرض نہیں ہے کہ وہ ویسے ہی سوئے جیسے محبوب سوئے ہیں, یہ فرض نہیں ہے. اگر کوئی ویسے نہیں سوتا ہے تو گناہ گار نہیں ہوگا. پانی جیسے محبوب نے پیا ہے ویسے پینا سنت تو ہے, اگر کوئی پیتا نہیں ہے تو گناہ گار نہیں ہوگا. اور اگر جیسے محبوب کھاتے تھے ویسے کوئی نہیں کھاتا تو گناہ گار نہیں ہوگا. مگر یہ بات یاد رکھیے گا, یہ ونڈ کرنے کی ان کو ضرورت ہوتی ہے جن کی روحیں پوری سعادت مند نہیں ہوتی, اور جن کی روحوں کو اللہ تعالیٰ نے سعادت کا نشہ دیا ہوتا ہے اور اس کے مصطفیٰ کے بھر بھر کے گلاس پلائے ہوتے ہیں نا, وہ یہ فرق نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں بس ہے نا عادت ہے مصطفیٰ تو ہمیں ہر لحاظ سے قبول کرتے ہیں. یہ ہے عاشق مصطفیٰ کی تشریح, اور وہ ہے مکمل الایمان کی تشریح. اگر شریعت پر چلنا ہے تو واجبات کو دیکھ کر چلتے جاؤ تو ایمان پورا کرتے جاؤ گے, اور اگر عاشق بننا ہے تو جو یار نے کیا ہے وہ کرتے جاؤ تو پھر تم عاشق مصطفیٰ بنتے جاؤ. پھر اس معاملے میں نہیں کوئی پڑھتا ہے کہ زلفیں جو ہے وہ رکھنا یہ سنت ہے, یہ کون سی بھی واجب ہے. یہ بات میں یہ آپ کو عرض کروں گا, آپ کو نہیں پتا. شریعت کے دائرے کے اندر اس کا اور لیول ہے, مگر عشق کے دائرے میں اس کا کچھ اور لیول ہے. عاشق زبان کیوں کھولے محبوب کے اس سخن کے اوپر؟ تمہیں پتہ نہیں یہ سخن محبوب ہے, تمہیں معلوم نہیں ہے یہ سخن یار ہے. جب یار کی عادت ہے اور پاک عادت ہے, اگر میں نہیں کر سکتا تو مجھے یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ یہ کون سا فرض ہے. تجھے عشق پھر ہوا نہیں ہے, اور جب تجھے ہو گیا نا پھر تجھے فرض کا پتا چلے گا. ہر شے ہی وہ فرض ہے جو محبوب کے جسم سے ہو کر نکلتی ہے. ہاں, ہر وہ چیز وہ فرض ہی ہے جو محبوب کے مبارک زبان سے نکلتی ہے اور جسم پاک سے نکلتی ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال سرکار کی تربیت میں رہے. اس وقت کی سب سے بڑی اکیڈمی یہی ہوتی تھی, کسی اللہ کے نیک بندے کی صحبت میں کر دیا جائے. اور میں جس وقت یہ حدیث پڑھتا ہوں تو خاص طور پر ایک خیال ضرور ابھرتا ہے میرے ذہن کے اندر. میں یہ سوچتا ہوں حضرت انس بن مالک بالکل چھوٹے سے تھے اور نابالغ تھے. حضرت ام سلیم ان کی والدہ نے چھوٹے سے بچے کو پکڑا اور بارگاہ مصطفیٰ میں چھوڑ دی. میرے ذہن میں سوال ایک یہ ضرور پیدا ہوتا ہے کہ اتنی بڑی بارگاہ کے اندر اتنا چھوٹا بچہ خدمت کے لیے وہ کیوں پیش کر رہی ہے؟ ان کو نہیں پتا کہ اس بارگاہ کے تو آداب بھی فرائض کے درجہ میں ہے. پھر یہ تو میں نے سوچا, اور دوسرے لمحہ میں یہ بھی خیال آیا کہ یہ تو غور کر کہ وہ ماں کون سی ہیں. وہ ماں بھی صحابیہ ہیں, انہوں نے گھر کے اندر عشق مصطفیٰ کے آداب پہلے ہی جناب انس کو پڑھا کے بھیجا تھا. یہ اس دور کے بچے اس دور کے تھوڑی ہے, اس دور کے بچے تھے نا وہ, جنہوں نے گھر کے اندر ہی آداب مصطفیٰ اور حاضری مصطفیٰ کے آداب ماں سے کچھ سیکھے ہوئے ہیں. اور یہ کتنی بڑی دلالت النص ہے. دلالت النص یہ اصول فقہ کی ایک اصطلاح ہے. یہ کتنی بڑی دلالت النص ہے کہ اس دور کے 8-10 سال کے بچے بھی اس دور کے کیا ہوا کرتے تھے؟ حافظ آداب مصطفیٰ.
صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب وہ پاک چہرہ دنیا کے اندر ظاہر طور پر نہ رہا تو اللہ رب العزت نے اتنا کرم کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مرشد کی صورت میں ولی عطا کر دیے. اب تم حافظ آداب مصطفیٰ تو نہیں بن سکتے کیونکہ ظاہر کے اندر وہ نہیں. اب تم حافظ مرشد بن جاؤ. جو تمہارا پیر کرتا جائے سنت کے مطابق تم کرتے چلے جاؤ, کیونکہ پیر وہ دروازہ ہوتا ہے کہ جب وہ کھلتا ہے تو سیدھا سامنے رخ یار رخ مصطفیٰ ہوتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، سرکار کی آمد، منٹھار کی آمد، آقا کی آمد، سونے کی آمد، مرحبا یا مصطفیٰ. جو میں نے دیا بعد میں انشاءاللہ جو میں نے دی ہے نا اپنی خواہش کو اس کے تابع کر دو. تو ولی کس نے دیے ہیں؟ اب میں اس حدیث کی جو تشریح ہے وہ اشارات النص سے کرنے لگا ہوں, اور اشارات النص کی دلیل کی ایک مکمل قسم ہے. عبارت النص، دلالت النص، اشارات النص اور اقتضاء النص. یہ کسی نص کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کے لیے حکم آیا ہے. کسی آیت کو کسی حدیث کو سمجھنے کے لیے شریعت کے اندر یہ 4 شیشے ہوتے ہیں جس کے اندر آپ اس آیت کو یوں پرکھ سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں. تو اشارت النص کے ذریعے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو تمہیں میں نے دیا ہے نا، جو تمہیں میں نے دیا ہے اپنی خواہش کو اس کے پیروکاری کے اندر لے آؤ. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں یہ جو ولی ہے یہ ولی کس نے دیا؟ ولی تو اس وقت تک بنتا ہی نہیں ہے جب تک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مبارک سینہ کا نور منتقل نہیں فرماتے ہیں. کوئی ناپاک ولی نہیں بن سکتا. اللہ اور نہیں کیا آپ نے. جو ولی ہوتا ہے پھر وہ پاک ہی ہوتا ہے. کیونکہ وہ رب کا یاد ہوتا ہے. کوئی نہ پاک خدا کا یار نہیں ہوتا ہے. تو پاک جو ہوتا ہے اس سے غرض نہیں ہے وہ کس لیول کا پاک ہے. جو پاکی ہے وہ پاکی ہے. پھر پاکی کے اندر درجات ہے. پھر طہارت کی منازل ہے. طہارت کی منازل چڑھتے جاؤ تو پھر اولیاء کے جو مراتب بنتے ہیں. پھر غوث قطب ابدال اور اوتاد مجبا. پھر یہ منازل اوپر جتنی پھر 4 سیریں ہیں اس سے اوپر 4 سیریں چلتی ہیں. تو بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سب کچھ جو ہے یہ ہے کیا؟ یہ سیریں کہاں جاتی ہیں؟ یہ درجات اور منازل کہاں جاتے ہیں؟ اور خدا کے بندوں یہ سارے یار کی طرف ہی تو جاتے ہیں. اور ایک بہت بڑی بات اس کر دوں, اگر کوئی ولی اپنی ولایت کے سفر کے اندر کسی مقام پر رک جائے اور اس کو آگے پتہ نہ چل رہا ہو کہ اس جگہ سے کیسے گزرنا ہے, تو میں نے جو یہاں تک سیکھا ہے وہ یہ کہ وہ پھر اپنے وجود کو چیک کرے تو کوئی سنت چھوٹ رہی ہے. جیسے ہی وہ سنت پر عمل کرے گا خدا اس سنت کی برکت سے راستہ کشادہ روشن فرما دے گا. تو ولی وہ اپنی سفر ولایت کے اندر بھی راستہ حضور کے طریقہ اور پیروی سے ملتا ہے. سرکار کی آپ جناب کی پیروی سے ملتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ سارا سفر ہی ادھر کا, سارا سفر ہی وہاں کا, اور ساری پیروی ہی ان کی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سب سے بڑا مقام ہی رب کی بارگاہ میں انہوں نے پایا ہے. اور میں اس سے بڑھ کے بات نہیں کروں گا, کچھ لیول کے بہت مطلب ایسا لوگ ہیں وہ انبیاء کی بات ہے, اس کو میں صرف اپنے سینے تک رکھوں گا. آپ کہیں گے وہ کیسے ہو سکتا ہے, وہ خود بھی صاحب شریعت تھے اور یہ آپ جناب بھی صاحب شریعت ہے. نہیں, بات اندر کچھ اور ہے. اس لحاظ سے تو کہا جاتا ہے کہ بعد از خدا بزرگ ہوئی قصہ مختصر, اللہ کے بعد صرف بزرگی سب سے بڑی اللہ نے آپ کے سر پہ رکھی. سب سے بڑے بزرگ آپ, اور ساری کائنات کو جو بزرگی نصیب ہوتی ہے وہ انبیاء کو بھی نصیب ہوتی تو وہ آپ کے در سے نصیب ہوتی ہے. جتنے انبیاء کے اوصاف ہیں اللہ تعالیٰ نے میرے محبوب کو ان سارے اوصاف سے مزین فرمایا. کسی میں 1 بڑا غالب, کسی میں 2, کسی میں 3, جس کے ساتھ شہرت پائی. میری مراد کیا ہے, ورنہ انبیاء کے اندر جمی اوصاف کوامل ضرور ہوتے ہیں, مگر جس پر شہرت پائی, جناب ایوب نے صبر میں شہرت پائی, ٹھیک ہے, یہ میں نے مثال کے طور پر. اور حضرت عیسیٰ نے زہد کے اندر شہرت پائی, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شدت کے اندر جو ہے وہ شہرت پائی. تو یہ انبیاء کے شہرت یافتہ اوصاف, یہ سب آپ جناب کے اندر بدرجہ کمال موجود ہے. اس لیے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت کے جو عالم ہے وہ عالم جو ہے نا وہ ولی,
اس کا ترجمہ ولی ہے یہاں پر باعمل عالم. میری امت کا جو ولی ہے یوں کہہ لیں فرمایا وہ بنی اسرائیل کے نبیوں جیسا ہوگا. اب یہ مشابہت کہاں پر ہے اور کس لیول پر ہے اس کو ہم کسی اور محفل کے لیے چھوڑتے ہیں انشاءاللہ. تو آپ جناب کی مبارک سیرت کے اندر 3 چیزیں ہمیں نظر آئیں. ایک تو صرف آپ کے دائرہ پاک کے اندر ہے بس, اس میں کسی کو جانے کی اجازت ہی نہیں ہے. اور 2 چیزیں ایسی ہیں جن میں ایک کے اعتبار سے ہمارا ایمان مکمل ہوتا ہے اور دوسرے کے اعتبار سے ہمارے عشق کا سفر شروع ہوتا ہے. تو اس ربیع الاول کے اندر ہم نے پہلی تیاری اپنے ایمان کو کامل کرنے کی کرنی ہے. اور آغاز کہاں سے کرنا ہے؟ آغاز یہاں سے کرنا ہے. جس نے جو دکھ بھی دیا ہے آج یہاں پر بیٹھے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے سینہ سے وہ دکھ باہر کرو اور اس کو معاف کر دو. جس کے اندر یہ جذبہ ہے وہ ہاتھ اٹھائے گا. اگلی بات بعد میں کریں گے ہم. اور یہ یاد رکھیے گا یہ تصور بناوٹ سے کام نہیں لینا. یہ اللہ کی بارگاہ کے اندر سب لکھا جا رہا ہے. اور آپ اگر کسی کو چھوڑو گے آپ کو کیا معلوم آپ کے کتنے چھوٹ جائیں گے. ٹھیک ہے تشریف رکھیں. مطلب کہ آج آغاز کر دیا نا ہم نے, سیرت کا آغاز یہاں ہے. یہ ہے بہت مشکل کام, بہت مشکل کام. میں بھی معاف کرتا ہوں آپ سب کو جو ہماری زندگی میں ہمارے ساتھ ہوا. اللہ کی رضا کے لیے سب چھوڑا اور قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور جن کو مرشد کے قرب کی تسکین ہے وہ قرب مرشد کے لیے چھوڑے. تمہارے اوپر جو کچھ بھی گزرا, جو بھی ہوا, جیسا بھی ہوا, اس کو چھوڑ دو, پھر ختم کر دو. آپ وہ جس تعلق سے بھی ہے, وہ جہاں سے بھی ہے, اس کو آج ختم کر دیا جائے اور ذہن کو سکون دیا جائے. آج یہ سیرت کی ٹھنڈی ہوائیں اس وجہ سے چلائی کہ ہم نے یہاں سے سبق شروع کرنا ہے کہ ہم پورے ایمان والے بنیں گے. اور اگر یہ درس لیتے چلے جائیں گے اگلی محافل کے اندر بھی انشاءاللہ روح کو بڑی صحت نصیب ہوئے گی اور کل بھی انشاءاللہ تعالیٰ پاکیزہ ہوگا. آج پہلا درس اور اس کے اوپر عمل ہم نے یہاں سے شروع کیا ہے. آپ سب نے اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ. اس کا عملی ثبوت کیا ہونا ہے؟ یہ تو آپ نے دیا قولی ثبوت. اس کا عملی ثبوت یہ ہے اگر کسی شخص کے ساتھ میں شریعت کی تقسیم کر کے بتا دوں, اگر کسی شخص کے ساتھ چلا نہیں جا سکتا تو اس سے اپنا راستہ الگ کر لیا جائے. معاف کرنا اور ہے, تعلق بڑھانا اور ہے. شریعت تعلق بڑھانے پر زور نہیں دیتی. مجھے ایک ہلکا سا حوالہ آپ جناب کی سیرت میں بھی یہ ملتا ہے. اس وقت جب حضرت حمزہ کے کلیجے کو چبایا گیا اور جب حضور کے بارگاہ میں آئے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے چہرہ مبارک سائڈ پہ کر دیا. اس کا کیا مطلب ہے؟ جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا مگر میری نگاہوں کے سامنے نہیں آؤ. وہ شدت اور وہ تکلیف. یہاں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ معاف کرنا اور ہے, تعلق کو بڑھانا اور ہوتا ہے. اگر ہم تعلق کو بڑھا نہیں سکتے تو معاف کرتے ہیں, اپنا راستہ الگ کر لیا جائے لیکن ناراضگی کے ساتھ نہیں. اس اعتبار سے الگ کر لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی حدود مجھ سے دوبارہ نہ ٹوٹے اور اس سے بھی نہ ٹوٹے. اس اعتبار سے اپنے راستے کو جدا کر لیا جائے. اس میں تحفظ ہوگا نفس کا, تحفظ ہوگا شریعت کا, تحفظ ہوگا حقوق العباد کا. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو زندگی کے اندر اتنا گہرا دکھ دیتے ہیں اور اتنا گہرا زخم دیتے ہیں کہ ان سے بڑھ کر کوئی گہرا زخم اور دے نہیں سکتا. اور ساری زندگی انسان بھرتا رہے وہ تکلیف تو وہ دیتی ہے وہ چیز. اس کا واحد حل یہی ہوتا ہے کہ انسان معاف تو کر دے اس کو. یہ ہے سیرت کے اوپر عمل. اور اگر آپ زیادہ نہیں کسی کے ساتھ چل سکتے تو آپ جدائی کر لیں اس سے. اور وہ جدائی ناراضگی کی نہیں ہے, وہ جدائی اس وجہ سے ہے کہ ایک انسان بہت کوشش کرنے کے باوجود بھی نہیں چل سکتا, بہت کوشش کرنے کے باوجود بھی نہیں چل سکتا. تو اس منافقت کی راہ سے بہتر یہ ہے کہ انسان اجتناب کر لے اور جب تک ممکن ہے اجتناب رکھے. یہ دونوں شریعت کے فیصلے ہیں. ہم اپنے ایمان کو مکمل کرنے کی اس نشست میں پہلی نشست کے اندر میں نے عفو درگزر کی بات کی ہے اور یہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا امتیاز تھا. جس وقت پکڑ کر کفار کو لایا گیا تو سرکار نے فرمایا سب کو میں نے معاف کر دیا. اور ایک سیرت کی کتاب میں آتا ہے کہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے پوچھا بتاؤ آج میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں. تمہیں پتا ہے دشمن بھی بول کر, جس کو کہتے ہیں نا زنجیروں اور سنگلوں کے اندر بندھا ہوا دشمن بھی بول کر کہنے لگا آپ نے کیا کرنا ہے, آپ کے والد بھی کریم تھے, آپ خود بھی کریم ہیں, آپ کرم ہی کریں گے, آپ نے کیا کرنا. اللہ
تو دشمن اس حالت کے اندر بولا اور پورا نسب سرکار کا اس نے بولا، ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم محمد ابن عبد اللہ ابن الکریم۔ آپ کی تو ساری لڑی کریموں کی ہے، آپ خود بھی کریم، آپ کے ابو بھی کریم، اوپر بھی کریم، اوپر بھی کریم، یہ تو سارا نور کا گھرانہ ہی کریموں کا گھرانہ ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے تو ہم سب کو معاف کر دینا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا جاؤ، جو تمہاری زبان سے نکلا میں نے سب کو معاف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو پھر ایمان کی تکمیل کے لیے پہلا درجہ یہاں سے ہم شروع کریں گے، اور یہ بہت مشکل ہے حقوق العباد کے اندر، اور جس نے دل سے نہیں چھوڑا، یہ بات یاد رکھیے گا، پھر اللہ کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے۔ دل سے چھوڑنے کی ایک علامت یہ بھی ہوتی ہے کہ زبان سے پھر دوبارہ قصدن نہ بولا جائے۔ ہاں، اگر کسی کو کچھ بتانا ہو سبقن تو وہ ایک الگ بات ہوتی ہے، تعلیماً ایک الگ چیز ہوتی ہے، قصدن اپنی زبان سے پھر نہیں بولنا۔ یہ ہوتی ہے معافی کی اور چھوڑنے کی بہت بڑی وجہ۔ جب چھوڑ جو دیا، جب لین دین ہی ختم کر دیا، تقاضا کس چیز کا؟ جب سودا ہی ختم ہو گیا، اب آپ نے کچھ لینا نہیں اور اس نے کچھ دینا نہیں، تو اب آپ بول کیوں رہے؟ تو آپ اپنا بولنا بند کر دینا۔ تو خاموشی اس بات کی علامت ہے، ہم نے لین دین چھوڑا اس بات، ہم اب اس چیز کا تقاضا بالکل نہیں کریں گے۔ تو جو لوگ بڑی ہمت والے ہوتے ہیں کہ جو معاف کرنے کے بعد بھی چلنے کی پوری طاقت رکھتے ہیں کسی کے ساتھ، کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں معاف کرنے کے بعد ان کو چھوڑا بھی نہیں جا سکتا، ان کے ساتھ بھی انسان ایک لیول تک چلے، اور یہ بھی پورا سیرت کے اندر ایک درس موجود ہے۔ اب آپ خود دیکھیں کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں ہمارے ایمان کی تازگی کا سبب بن رہی ہے، اور یہ کسی انسان کی لکھی ہوئی کتابیں نہیں ہے، یہ آپ جناب کے مبارک عمل کی خوشبوئیں میں آپ کو بکھیرتا ہوا نظر آ رہا ہوں۔ ہے کسی کا اسوہ اتنا سونا؟ میں نے ابتدا کے اندر جو آیت پڑھی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ اکبر، یہاں پر حسن مصطفیٰ کا بھی ایک اشارہ ملتا ہے، جن کا اسوہ حسن ہے۔ اللہ نے قرآن میں لفظ ہی حسن کا بولا ہے۔ حسن حسن یہ دونوں ایک جیسی چیزیں ہیں، ان میں کوئی اتنا بڑا فرق نہیں ہے، بس صفت کا فرق ہے کہ یہ صفت کسی ہوگی اور وہ کس کی ہوگی، مادہ دونوں کا ہا سین اور نون ہی ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بولیے حسنہ، جن کا اسوہ حسین ہے ان کا چہرہ کتنا حسین ہوگا، سبحان اللہ، جن کا اسوہ اتنا حسن ہے، سبحان اللہ، وہ خود پیکر نورانی کتنا حسین، سبحان اللہ، وہ سراپا رحمت کتنا حسین۔ یہ رحمت للعالمین کی بہاریں ہیں جو امت کو زندہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ اگر امتی کوئی زندہ ہونا چاہتا ہے تو وہ میرے سرکار کی سیرت کو پڑھ لے، اور اگر بہت جلد زندہ ہونا چاہتا ہے تو کسی کامل مرشد کو دیکھ کر چلتا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان پھر اللہ، دو چیزیں ملے گی، عمل بھی ملے گا اور عمل کے اندر صحبت کا نور بھی نصیب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تمہیں نہیں پتا اس بات کا، جو عاشق مصطفیٰ ہوتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات میرے حضور ان کو حضوری نصیب فرماتے ہیں، اور پہلی حضوری روح کی ہوتی ہے۔ جب روح کی حضوری کا ٹائم پورا ہوتا ہے پھر روح مال جسد کی حضوری ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ بالکل بے عینی ہی وہی قاعدہ ہے جو معراج کے اندر تھا۔ نبی پاک علیہ السلام کو جسمانی معراج تو ہوئی جسم کے ساتھ اور روح کے ساتھ ایک مرتبہ، مگر روحانی معراج تو سرکار کو ہر سجدے میں ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو قاعدہ اس وقت رکھا، محبوب کی بارگاہ میں بھی یہی قاعدہ ہوتا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، جو مقبول ہو جاتے ہیں پہلے ان کی روح کا حضور ہوتا ہے، اور ان کی روح کی حضوری چلتی رہتی ہے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں، اور پھر اس کے معلوم ہونے کے دو طریقے ہیں۔ یا تو سرکار اپنا غلام بھیج کر بتاتے ہیں اس بندے سے ہم، اے بندے ہم تجھ سے ہم بھی پیار کرتے ہیں، اور یہ بھی ایک حضوری کا طریقہ ہوتا ہے، یہ اعلان اس بارگاہ سے آ جاتا ہے۔ اور ایک حضوری کا طریقہ ہوتا ہے اللہ رب العزت اپنے قدم سے اس کو اچھا اور سنہری صاف ستھرا خواب دکھا دیتا ہے، جس سے پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ شرف مجھے اللہ نے نصیب کر رکھا ہے۔ تو پہلی حضوری روح کی ہوتی ہے، وہ روح کی حضوری کا ایک سبق ہوتا ہے اور ایک ٹائم ہوتا ہے۔ جب وہ ٹائم، آپ میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی روح کی بڑی جگہ، اچھی جگہ پر حضوری ہوتی ہے، مگر ان کو خود نہیں پتا، ان کو خود نہیں پتا۔ یہ بات یاد رکھیے، کچھ ایسے ولی ہوتے ہیں جن کو اپنی ولایت کی خبر نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں خبر ہوتی؟ کیونکہ باخبر ولی نے کوئی ملا ہو تو پھر خبر ملے گی نا ان کو بھی۔ تو بات بڑی سوچنے اور بڑی مطلب جو ہے نا وہ ٹیسٹی بات ہے۔
سمجھ کے ساتھ. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ اس لیول پہ پہنچے ہوتے ہیں ماشاءاللہ, ان کی حضوری اچھی جگہ پر ہوتی ہے مگر آج خود ان کو اپنی روح کی حضوری کا علم نہیں ہوتا, مگر صاحب نگاہ مار کے دیکھ لیتا ہے اس کی روح کہاں پر ہوتی ہے. تو ابھی تمہاری روح کی حضوری کا ٹائم ہے, الجھنا نہیں ہے, یہ ساری زندگی کا درس ہے. چلتے جاؤ چلتے جاؤ چلتے جاؤ, انشاءاللہ ایک ٹائم وہ بھی آئے گا جس وقت دونوں چیزوں کی حضوری کا ٹائم آ جائے گا. وہاں پر صرف تمہاری روح نہیں ہوگی, ساتھ تمہارا جسم بھی ہوگا اور تم اپنے یار کو سامنے جلوہ فروغ دیکھ لو. سبحان اللہ. تو یہ روحانیت میں بھی میں نے عرض کر دیا, عشق کی راہ بھی بتا دی, ایک انداز ایسا بھی ہوتا ہے. مزہ آیا آپ کو بات سن کر؟ الحمدللہ. یہ نور بکھرتا ہوا اگر ملے گا نا, یہ سارے رنگ صبغت اللہ کے, یہ سارے رنگ اگر کہیں ملیں گے تو اہل سنت و جماعت آپ کے دلوں کے اندر یہاں پہ محسوس ہوگا. اور تحریک روزۃ الاسلام الحمدللہ ہر جام پہ لانے کی عادت رکھتی ہے. آپ کو اگر شریعت پلائی ہے تو آپ کو طریقت بھی بتائی ہے, آپ کو فقر بھی بتایا, آپ کو محبوب کا سفر بھی بتایا, آپ کو روحانی روح کا امتزاج اور مزاج بھی بتایا, اور روح اور جسد کا قائم بھی بتایا. آپ چلتے جاؤ نقشے یار کے اوپر, ایک ٹائم ایسا بھی آئے گا جسم اور روح اکٹھے ہو جائیں گے, سارے پردے پیچھے ہو جائیں گے, سامنے ادھر محب ہوگا اور سامنے جلوہ یار ہوگا. اور یہ ٹائم جو ہے استقامت کے ساتھ, ٹھیک ہے, ایسے لڑ لگے رہنا بالکل پاکیزگی کے ساتھ, طہارت کے ساتھ. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ آتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں, میں ان کا پتہ کرواتا ہوں. وہ بولنے کو کیا ملتا ہے, وہی اغراض وہی مقاصد کہ میری مشین ٹھیک نہیں ہوئی, میرا کام ٹھیک نہیں ہوا, میرا بچہ ٹھیک نہیں ہوا, میرے بچے ٹھیک نہیں ہوئے. چلے گئے نا, کتنی چھوٹی غرض لے کر تم آئے تھے, تمہیں کیا پتہ ہو کہ کیا دیا جانا تھا, اور تم لینے کے لیے لوہا لینن بیٹھے ہوئے تھے. تم نے تو فیصلہ کرنا تھا اپنی ذہانت کے اعتبار سے, اور اللہ کا بندہ جو ہوتا ہے وہ اپنے لیول پر سخی ہوتا ہے. اگر غوث اعظم سرکار کے گھر کے اندر چور جبہ چرانے آتا ہے تو آپ نے یہ نہیں فرمایا پکڑ جبہ اور نکل جا, فرمایا آیا نا تو پھر ولایت لے کر جا. ایسے کہتے ہیں سبحان اللہ. آپ یہ واقعہ سنتے ہیں نا, میں اس کو یوں سمجھتا ہوں سخی جب سخاوت کرتا ہے تو اپنا لیول دیکھ کے کرتا ہے. یہ غوث اعظم سرکار نے جبہ نہیں دیا, صرف فرمایا ابتدا تجھے ولایت کا جبہ پہنا ہے. یہ ہے امام الاولیاء کی سخاوت. اگر تمہاری عقل اور عشق بیدار ہے تو ذہن میں یہ بات بٹھاؤ, اللہ کے بندے کی بارگاہ میں اگر بیٹھنا نصیب ہو جائے تو یہ کتنی بڑی, تو یہ آپ خود ہی نعمت ہے, یہ خود ہی کتنی بڑی نعمت ہے. اور اللہ کا بندہ جب دے گا نا تو تمہاری ذہانت پہ فیصلہ نہیں کرے گا, وہ فیصلہ اپنے لیول اور سخاوت پہ کرے گا. تم مانگ رہے ہو کہ میرا دل سیدھا ہو جائے, میری دکان کھل جائے, وہ تو کچھ اور دینے کے انداز میں ہے. تو یہاں سے ہاتھ پکڑے اور دیدار مصطفیٰ کی لائن کے اندر تجھے لگا دیا ہوا ہے. جلوہ مصطفیٰ کی چاشنی بانٹنے کے لیے وہ تجھے خیرات پہ لا رہا ہے, اور تجھے نہیں پتا اس بات کا. میں تیسری مرتبہ یہ بات کہتا ہوں کہ تم کیا لینے آیا ہے, رب کا بندہ کیا دینا چاہتا ہے. تیرا اپنا ظرف ہے, اس کا اپنا ظرف ہے, اپنے ظرف کو ان کے تابع کرو. اس لیے تو حضور نے فرمایا جو میں نے دیا اس کے پیروکار ہو جاؤ. تو ولی بھی تو حضور نے دیے ہیں, اور کس نے ولی دیے ہیں؟ نور مصطفیٰ جب تک صدر ولی میں نہیں ہوتا تو وہ چمکتا نہیں ہے. تو اس وجہ سے ولی کے سامنے جا کر مانگنا اور منتیں کرنا, اپنی عرضی ضرور پیش کر دو, ضرور پیش کرو اپنی عرضی کہ حضور یہ عرضی ہے میری, مگر اس کے اوپر فیصلہ اپنا حتمی نہیں کرو. اگر یہ ہوگا تو میں ادھر ہوں, اگر یہ نہیں ہوگا تو میں ادھر ہوں. یہ کام نہیں کرو. کس وجہ سے؟ اس لیے کہ تیرے مقدر بننے کا فیصلہ آ چکا ہے. اگر تجھے خدا کا کوئی بندہ مل گیا, یہ کتنی بڑی بات ہے اگر آپ نے نوٹ کی ہے, تیرا مقدر بننے کا فیصلہ آ گیا, اللہ کی قسم ہے, اور مجھے پھر اللہ کی قسم ہے, اور تیسری مرتبہ مجھے پھر اللہ کی قسم ہے, رب اپنے یاروں کی نہیں ٹالتا ہے. کس وجہ سے؟ کبھی یاروں نے رب کی نہیں ٹالی ہوتی ہے. ایک چھوٹی سی بات آپ کو فرید الدین جو تھے, فرید الدین تو وہ تھے جو گھر میں تھے, ان کو مسعود گنجے شکر بنایا تو حضور سلطان الہند کی نگاہ نے بنایا. سمجھ آئی آپ کو بات؟ اور میرے حضور جو تھے, میرے حضور وہ اپنے گھر میں پیدا ہوئے تو حسن تھے,
اور ان کو سلطان الہند اور معین الدین بنایا تو داتا گنج بخش نے غوث اعظم نے بنایا. اس وجہ سے اللہ کے بندوں کی بارگاہ کے اندر مقدر بدلتے ہیں, فیصلے ہوتے ہیں, وہ رب کو منا لیتے ہیں, رب مان جاتا ہے, اور ٹائم رب کا ہوتا ہے. بس جب رب ہاں کر دے جو تو نے کہا مان لیا, مگر وقت میری مرضی کا ہوگا. اور جس نے اتنا بڑا فیصلہ کروا لیا پھر وقت کی کیا حیثیت ہے, وہ وقت بھی تبدیل کروا لیتے ہیں. اے پروردگار, آپ دیکھیں غوث اعظم, آپ مان سکتے ہیں اس بات کو, عقل تو نہیں مانتی نا, مگر عقل کو ماننے کے لیے میں کہہ بھی نہیں رہا, اس لیے کہ عقل کی یہاں ضرورت ہی نہیں ہے. کہیں پر عقل کی ضرورت ہوتی ہے وہاں میں خود بتا دوں گا یہاں عقل سے مانو, اور جہاں عقل کو دعوت ہی نہیں دینی وہاں تو تسلیم کی بات ہے, اور وہاں تو عشق کی بات ہے. یہاں میں عقل کو دعوت نہیں دوں گا کہ جو چوری کرنے آیا وہ قطب کیسے بن گیا اور وہ ولی کیسے بن گیا. بس یہاں پر تسلیم ہے, جو بنانے والا تھا نا وہ بڑا مضبوط تھا, اور وہ غوث اعظم تھے, وہ قطب مدار اولیاء جہان تھے. جب وہ آئے انہوں نے کہا یہ کیا لینے آیا تو, جبا چھوڑ اس کو. اس کے سر پہ ہاتھ رکھا, فرمایا جا فلاں شہر کے اندر تیری ڈیوٹی غوث اعظم نے وہاں پر لگائی, تو وہاں کا ولی بن چکا ہے. اس سے پتہ یہ چلا کہ وہی ریت جو غوث اعظم سرکار نے آپ جناب سے سیکھی تھی وہی آج تک ولیوں میں چلتی آ رہی ہے. اس وجہ سے جلدی نہ کر, تیرے مقدر کا فیصلہ بڑا اچھا ہونے والا ہے. پھر دیکھ ایک ٹائم آئے گا ولی تجھے ایسا رنگ دے گا, تیرا ظاہر بھی نور ہوگا, تیرا باطن بھی نور ہوگا. اگر بھائی کوئی عاشق نہیں ہے تو اس کو عشق کرنا پڑے گا, ورنہ ہماری محفل میں تو یہی ہے. پھر ابتدا سرکار سے ہے تو اختتام سرکار کے غلاموں پہ ہے, اور بات پوری ہوتی نہیں اللہ کے ولیوں کے بغیر. کیوں ایمان پورا ہوتا نہیں ہے ان کے بغیر. یہ دھرتی تطہیر پائی تو ولیوں کے قدم سے, اور آج تک رب تعالیٰ کے کئی فیصلے ٹھہرے ہوئے ہیں تو ولیوں کی دعاؤں کی وجہ سے, ورنہ وہ یوں آن گرے نیچے اگر اندر وجود ولایت موجود نہ ہو. ولی موجود ہوتے ہیں تو رب اپنے فیصلوں کو روکے رکھتا ہے. جو ولی کے زیر سایہ آ کے بیٹھ جائے وہ جتنا بھی پاپی ہو گناہوں کا, قصدن وہ اندر سے آ کر بیٹھا ہو رب بھی چھوڑ دیتا ہے. کس وجہ سے؟ اس لیے کہ میرے بندے کی دہلیز پہ جو آ کے بیٹھا ہوا ہے. تو اس لیے میں بار بار یہ بات کرتا ہوں, یہ مزاج, ایسا مزاج رکھنے والا بندہ ساری زندگی کعبہ میں بھی گزار دے تو خدا سے بھی کچھ نہیں لے پائے گا. جس بندے کے مزاج کے اندر اپنے ظرف کے فیصلے کروانے ہوتے ہیں, یہ یوں ہو تو پھر ہے, یہ یوں نہ ہو تو پھر نہیں ہے. جہاں سے تکلیف بڑی شدت سے گزرتی ہے محبوب بس اسی راہوں میں سے گزارنے کا عادی ہوتا ہے. یہ یاد رکھیے گا, تکلیف سے چور چور ہو جاتا ہے انسان, پھٹ جاتا ہے, ٹوٹ جاتا ہے. ہاں جیسے جیسے وہ ٹوٹتا ہے ویسے ویسے اندر پھر محبوب کا نور اندر جگہ پاتا ہے. میں ان بچوں کو کہوں گا ان کو جتنی بھی بات سمجھ آ جائے, اے بیٹو دنیا کی کسی چیز کو اندر داخل نہ کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کے اندر پھر ایسا وقت بھی آئے گا رب آزمائش ڈال کے اندر سے جب کھینچے گا تکلیف ہوگی. بچوں کو یہ بات سکھاؤ, دنیا کی کسی چیز کو بیٹے اندر نہ لے کر جانا. یہ جتنی دنیا رو رہی ہے کیوں رو رہی ہے؟ کیونکہ اندر دنیا لے کر گئے ہوئے. کسی کے اندر کوئی چیز گئی ہوئی ہے, کسی کے اندر کوئی چیز داخل ہے, کسی کے اندر کچھ داخل ہے. جس وقت حالات اور حادثات نے یوں زور سے اس کو نیچے گرایا اور وہ چیز باہر آئی, اس کو تکلیف ہوئی. کیوں؟ یہ اللہ رب العزت کی اس میں کوئی بات نہیں ہے. یہ تجھے صحبت اچھی نہیں ملی تھی, تجھے کسی نے سمجھایا نہیں تھا, اس وجہ سے. میں آپ کو بھی یہ بات کہوں گا جتنی چلی گئی ہے اس کو باہر کرو اور مزید کو جانے نہ دینا, ورنہ پھر جو حشر اب تکلیف سے ہو رہا ہے اس سے بھی 2-3 گنا نہیں 10-100 گنا زیادہ ہوگا. جتنی دنیا اندر گئی ہوئی ہے بندے کا بیڑا غرق ہو چکا. حالات خراب ہے, مزاج خراب ہے. مجھے اس راہ کے اندر ایک تعلق سے بہت بڑا ڈر لگا ہمیشہ اس آزمائش کے راستے میں. انسان اگر آج خود گزر جائے مگر جس کے ساتھ اس کا تعلق ہو اور جس کے ساتھ انسان متعلق ہو جائے اس آزمائش کے راستے کے اندر, یہ راستہ بہت باریک اور خطرناک ہوتا ہے. اس میں 2 طرفہ انسان کی نگاہ چلتی ہے, ایک اس کے حکم کی طرف اور دوسرے اس حق کی طرف. اکیلا انسان ہو تو وہ ریزہ ہونے کے لیے تیار بھی ہو جائے, لیکن زندگی کے اندر بہت بڑی آزمائش وہ ہوتی ہے یہاں آپ کا تعلق کسی سے جڑا ہوا. یہ آزمائش بڑی اوکھی آزمائش ہوتی ہے اور یہ حقوق العباد والی آزمائش ہوتی ہے, اور اس میں سے بھی اگر گزرنا ہے تو پھر خود بخود کو موت دینی ہوتی ہے, اندر سے خود ختم کرنا ہوگا. جس وقت ہماری اندر سے نفسانی موت ہو جائے گی تو یہ یاد رکھیے گا یہ آزمائش بھی پھر انشاءاللہ آسان ہوتی جائے گی. آپ مجھے بتاؤ
کس چیز کی کمی ہے سیرت مصطفیٰ میں؟ بلکہ سیرت مصطفیٰ ہی تو وہ پیاری سیرت ہے جس نے ساری پچھلی کمیاں بھی آگے دور فرما دی. اتمم مکارم الاخلاق، میں ہی وہ پیغمبر ہوں، میں ہی وہ پاک ہستی ہوں جو ہر شے کو مکمل کرنے آیا ہوں، اس لیے کہ میرے بعد میرے جیسا کوئی بھی آ نہیں سکے گا. اور تکمیل کیسے ہوگی؟ تکمیل کے لیے تو بہت بڑا عمل اور حسن چاہیے نا، اور میرے جیسا نہ کسی کا قول ہوگا نہ فعل ہوگا. قربان جاؤں اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ صرف اللہ نے کلمہ نصیب کیا بلکہ محبت بھی نصیب کی، اور ان کی محبت میں میلاد منانے کا جذبہ بھی نصیب فرمایا، جذبہ بھی نصیب فرمایا. یہ سرکار کی سالگرہ کا مہینہ ہے. سبحان اللہ. کہہ سکتے ہو نا تم بچوں کی، کہہ سکتے ہو نا. میں سمجھانے کے لیے کرتا ہوں، جس کو یوں نہیں سمجھ آتی وہ یوں ہی سمجھ لے. بچے کی سالگرہ تو جائز ہے، میرے سرکار کی کیوں نہیں جائز ہے؟ سالگرہ، ہاں سال کے ساتھ بندھی ہوئی گرہ، سالانہ گرہ، سالگرہ. ہاں، اور محبت مصطفیٰ کی گرہ جن کو لگی ہوئی ہے وہی یہ کہتے ہیں سرکار کی آمد. اب آسان ترجمہ کر دیا میں نے میلاد کا. سالگرہ ہے نا، ٹھیک ہے، سالگرہ تیرے بچے کی ہو، اس کی کیا حیثیت ہے مجھے کوئی اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں کرنے کی ضرورت. مگر یہ میں تمہیں بتا دوں ساری حیثیتیں حضور کی وجہ سے ہیں، سارا کچھ نبی پاک کے دم سے ہے. جب تک قیامت کا کسی عاشق نے یوں بھی کہا، اور اس کو میں نے اپنے انداز میں یوں سمجھنے کی کوشش کی، قیامت کیا ہوتی ہے بھائی؟ جب تک محبوب ادھر ہے قیامت نہیں ہے. جب محبوب یہاں سے اٹھ کے وہاں جانے کا قصد فرمائے گا تو قیامت آ جائے گی. محبوب جب یہاں سے وہاں چلا گیا تو یہ تو قیامت ہے. تو سالگرہ تمہیں اپنے بچے کی عزیز ہے، اور اگر کسی کو اس سے بھی اوپر والے لیول پر آ کر سمجھنا ہے تو وہ یہاں سے سمجھ لے. 14 اگست کو پاکستان آزاد ہوا تھا، تو 12 ربیع المرشد کو ساری دنیا آزاد ہوئی تھی. یہ کوئی جذبے میں بات نہیں کہی میں نے، تاریخی پوری حقیقت سے بات کہی ہے. میں پوری حقیقت اسی جملے پہ کھڑی ہے. 14 اگست کو پاکستان آزاد ہوا اور تم جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوتے ہو، ہونا بھی چاہیے. یہ حقیقت میں ملک ہی بلیوں کا ہے، اور یہ نگاہ مصطفیٰ اور بشارت مصطفیٰ ہے پاکستان.